شہر نبی تیری گلیوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کل شیء یطلب رضائی وانا اطلب رضاؤک، اے حبیب کل کائنات میری خوشی میری رضا چاہتی ہے، ہر کوئی، آپ ہوں، میں ہوں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے مولا راضی ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب میں رب ہو کر کے تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ مل گیا، اس لیے کہ قرب قیامت میں، اور یہ حدیث شریف جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک سرکار علیہ السلام کے مزار شریف پہ جب آپ حاضری کے لیے جائیں گے روضہ پاک پہ، تو جب گزریں گے تو وہاں پہ سامنے یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو اوپر دروازے کے اوپر دیکھیں گے وہاں پہ یہ ایک حدیث وہ لکھی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ چونکہ بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، سیاہ کار ہیں نا، بہت گنہگار ہیں، تو کچھ سامنے نظر نہیں آتا ہے، اور پھر عمل جب دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پھر جہنم میں پتہ نہیں کون سا کونا ہمارے لیے اللہ نے مختص کیا ہوگا۔ اور ہم لوگوں کی کیا، حضرت حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں آپ، کہ اتنے عبادت گزار تھے، مگر جب رات میں کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، اور روتے روتے کہتے تھے کہ مولا عبد القادر جیلانی کے لیے تو نے جہنم میں کون سا کونا تیار کر رکھا ہے۔ یہ حضور غوث الاعظم کا حال تھا۔ ہماری طبیعتوں میں دنیا کی رنگینیاں اتنی بس گئی ہیں نا کہ خوف الہی، خشیت الہی ختم ہو چکا ہے بالکل، ایسا تو لگتا ہی نہیں کہ جیسے موت آنی ہے اور جانا ہے، پھر حساب دینا ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو وہاں جائیں گے آپ تو یہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث پاک کہ ہم مایوس ہیں اور بڑے گناہ اور بڑے پاپ کر کے جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جتنے بڑے گنہگار ہیں ان کی شفاعت کے لیے میں ہوں۔ جو آپ پڑھیں گے نا، تو میں جب گیا تھا تو بہت غور سے حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سب وہ اس طرح ملا کے لکھے ہوئے ہیں کہ عموماً لوگ پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو وہاں میں نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم کی کہ ان الایمان لیعرض بالمدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرھا۔ یہ حدیث پاک وہیں مواضع شریف پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی سمجھیں آپ کہ قرب قیامت میں جب کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا روئے زمین پر، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں ایمان جو ہے، ایمان ایک ہے انسان، ٹھیک ہے، پھر مومن کے پاس ایمان ایک شے ہے، ایمان ایک جدا شے ہے نا، انسان ایک الگ شے ہے۔ تو ایمان جو ہے پوری دنیا سے سمٹ کر کے کہاں جائے گا؟ تو امام احمد بن حنبل المسند میں حدیث لائے ہیں، بین المسجدین، دو مسجدوں کے درمیان۔ اب وہ دو مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف، یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کے درمیان ایمان پوری دنیا سے سمٹ جائے گا، اور سمٹ کر کے وہاں کھڑا ہو جائے گا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، اور ایمان اللہ سے کہے گا کہ مولا اب مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ نقطہ اپنے ذہن میں بالکل باندھ لیں آپ کہ ایمان ہو کے، ایمان خود ایمان وہ کہے گا کہ مولا پوری دنیا میں کفر پھیل گیا ہے اور میں اب اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف تیرا کعبہ ہے، تیرا گھر ہے، اور ایک طرف تیرے محبوب کا در ہے، اب مولا تو بتا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں کدھر جاؤں؟ اب یہ صحیح مسلم کی روایت جو میں نے پڑھی وہاں جو لکھا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ایمان، اگر تجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر میرے گھر کی طرف نہیں، میرے محبوب کے در کی طرف چلا جا۔ اگر آج یہ بات ہم کریں تو دیکھیں کیا کیا فتوے لگتے ہیں کہ سرکار کی طرف نہیں جانا چاہیے، روضے رسول کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں سرکار ہماری مدد فرمائیں، کم سے کم آپ حدیث پڑھیں نا، ایک طرفہ بات پڑھیں گے تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے ہم نے کہا نہیں کہ وکیل ہم لوگوں نے بڑے کمزور پکڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ کیس ہینڈل نہیں کر پاتا تو کہتے یار ہار گئے، کیونکہ یہ وکیل کا کمال ہوتا ہے نا کہ مضبوط جتنا وکیل رہے گا تو پھر کیس اسی حساب سے وہ لڑے گا۔ ٹھیک، تو عرض یہ کرنی ہے کہ پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پوری دنیا سے سمٹ کے، سرکار فرماتے ہیں یہ وہیں لکھا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر کے مدینہ شریف میں آ جائے گا، مکہ میں نہیں، مدینہ شریف میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو پھر مثال دیا اس طرح کہ جیسے سانپ کہیں بھی چلا جاتا ہے شام میں اپنے بل اور سوراخ میں آ جاتا ہے، ایسے ایمان پوری دنیا میں پھیل جائے گا، مگر جب سمٹے گا تو مدینہ میں آئے گا، مکہ میں نہیں، مدینہ میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بنتا ہی ہے حضور کو ماننے پر۔ اس لیے میں چونکہ یہ وضاحت میں نے کر دی، اس لیے سرکار سے محبت کریں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ ہو گیا تو دنیا کا حال۔ اب یہاں تو بہت سارے دوست آپ کو مل جائیں گے، پھر محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اگر کوئی مدد کے لیے آئے اور کوئی ایسا عمل مل جائے آپ کو کہ وہاں سرکار آئیں اور کہیں کہ ہاں یہ میرا ہے، کوئی ایسا عمل ملے نا دنیا میں کہ محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا ہے، جب ماں پہچاننے سے انکار کر دے، باپ پہچاننے سے انکار کر دے، اولاد پہچاننے سے انکار کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں اولا الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ایسے ماحول میں میرے بغل میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا ہے، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ دنیا میں۔ اب سرکار کی بات کہیں جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو سرکار کی چاہت نہیں ہے کہ محشر میں سرکار کا قرب مل جائے؟ ہم لوگ تو تڑپتے اسی لیے ہیں، تڑپتے اسی لیے ہیں، روتے اسی لیے ہیں، یہ سارا کارواں جو میں چلا رہا ہوں اسی لیے کہ سرکار کے قدموں میں آ جائیں۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب ایسے ماحول میں کہ 300 سال تک کسی میں بولنے کی جرات نہیں ہوگی، جب اٹھائے جائیں گے نا تو 300 سال تک ایسا ہیبت ہوگا لوگوں پر کہ ایک لفظ نہیں بول پائیں گے۔ ایسے ماحول میں سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود دنیا میں پڑھتا تھا وہ میرے بالکل قریب رہے گا۔ اب سرکار کہاں رہیں گے؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ محشر میں پھر سرکار کہاں ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام اللہ تعالی کی کرسی کی دائیں جانب رہیں گے۔ کرسی السماوات والارض، وہ لامحدود ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق۔ جب وہ کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا تو 2 کرسی لگیں گی، 2 کرسی لگیں گی۔ ایک کرسی پر تو اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا، اور پھر دائیں جانب جو کرسی ہوگی وہ میرے آقا تاجدار کائنات کے لیے لگائی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ درود پڑھیں گے تو جب سرکار اللہ کے دائیں جانب ہے اور سرکار فرماتے ہیں محشر میں وہ بالکل میرے قریب رہے گا، تو آپ بتائیں اب کہاں آپ کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، ہمیشہ درود پاک پڑھا کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ درود پاک کا کام جو گزرا ہے اس کا کام چل رہا ہے۔ یہی وہ عمل ہے۔ آپ سوچیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، تو وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ بھیجتا کون ہے؟ مولا نا۔ اور جو ایک مرتبہ آ گیا پھر قیامت تک اسے موقع نہیں ملے گا، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ صرف پورا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں۔ یہ عمل ہے فرشتوں کا جو روزانہ 70,000، بقیہ تو سارے فرشتے پڑھتے ہی ہیں، بالخصوص 70,000 کو بھیجا جاتا ہے روزانہ کہ جاؤ میرے حبیب پر درود پڑھو، شام ہو جائے، پھر شام میں 70,000 آئے، پھر صبح ہو گئی۔ اور پھر رب کا اپنا معاملہ یہی ہے
کہ میں نے کہا مولا تو، اس نے کہا میں بھی محبوب پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ میں بارہا سمجھاتا ہوں آپ کو، اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے، میں نے بتایا کئی مرتبہ، اور ماشاءاللہ کئی گھروں میں شروع ہو گیا۔ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ جب آپ بوڑھے ہوں گے، یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت جو اولاد ہے نا ان کا دل تڑپتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، مگر وہ بیٹا بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے، اتنا بزی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ان کے لیے۔ ماں ایک کونے میں بیٹھی ہے، بیٹا آیا، کام کیا، نکل لیا، باپ روتا ہے، زخمی دل لیے ہوئے ہے، مگر سنے کون؟ اس لیے میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ اس عمر میں آپ بھی آؤ گے تو ابھی سے پرورش اولاد کی بڑی اچھی کرو، عاشق رسول بناؤ۔ جب آپ کا بیٹا عاشق بن جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر بیٹھا، تو جب وہ محبت کر بیٹھے گا تب کیا ڈرے گا کہ نہیں اگر ماں باپ کا دل میں نے دکھایا تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، تو پھر وہ ڈر جائے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھیں تو کہیں گھر والوں سے، سب سے، کہ 12 مرتبہ چلو مل کے سرکار پہ درود پڑھتے ہیں۔ بھائی کتنا 2-3 منٹ جائے گا دسترخوان پہ، وہ دسترخوان بھی میرے آقا کا صدقہ ہے، وہ جتنا کھانا رکھ کے بیٹھے ہو یہ بھی میرے آقا کا صدقہ ہے، جو اولاد آپ کو ملی ہے میرے آقا کا صدقہ ہے۔ تو پھر کیسے صدقہ کا اتارو گے آپ؟ تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ دسترخوان پہ بیٹھو، کم سے کم دن میں کام پہ رہتے ہو آپ، رات میں ایک ساتھ کھایا کرو، ساتھ میں کھایا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو پورے گھر والے مل کے ایک ساتھ کھایا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سب کھانا ہی کھانا ہے تو 24 گھنٹہ آپ نے ادھر ادھر دیا، کیا 2-4 منٹ اپنے سرکار کو نہیں دے سکتے؟ تو سب مل کے درود پڑھ لیا کریں، 12 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا ہو سکے، اور پھر کھانا کھایا کریں، تو اس گھر میں برکت اترے گی، جس گھر میں درود پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب درود پاک پڑھ لیں، میں محبت کے ساتھ پھر اپنے موضوع پر گفتگو۔ پچھلے جمعہ کو میں نے